بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. مرثیے کا سفر جاری ہے اور اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اردو کے فروغ میں رسائی ادب کا حصہ. چاہے وہ سودا کا مرثیہ ہو یا میر کا، نسیم کا مرثیہ ہو یا شمیم کا، انیس کی بات ہو یا دبیر کی، ہر دور میں اردو نے رسائی ادب کی نسبت ترقی پائی. اسی پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان 25 منٹ میں آپ کو اردو کے 500 سال پر بھی گفتگو کریں اور جس نسبت سے اردو نے ترقی کی اس میں رسائی ادب کے کردار کی بھی بات کریں. اور میں شروعات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ہلال نقوی سے یہ سوال کر کے کہ انیس کی شاعری، دبیر کی شاعری اور اردو کی ترقی، ان میں مماثلت کیا ہے؟ دیکھیے اصغر صاحب، زبان اس وقت پھلتی پھولتی ہے جب معاملات اور کاروبار حیات زیادہ روشن ہو. ہم جب بازار میں کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہم چند محدود لفظیات کا استعمال کرتے ہیں. جی جی، یہ ہمیں دے دیجئے، یہ لے لیجئے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کا کیا ہوگا. لیکن جب میں کہوں بھئی ایک شخص شہید ہو گیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو آپ کی زبان اور آپ کی لفظیات اور آپ کے فقرے عجیب عجیب موڑ سے واپس آئیں گے. بالکل. مرثیے میں کیونکہ موضوعات کا تنوع بہت ہے، بالکل، یہ بڑی اہم بنیاد ہے. بہت اچھی بات. بہت تنوع ہے، کردار نگاری ہے، شہادتیں ہیں، خاندان ہے، رشتے ہیں، ناطے ہیں، ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے، بھائی ہے. ایک حق کی خاطر جان دے دینا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا بدی سے. موضوعات کتنے بڑھ گئے، جب موضوعات بڑھ گئے تو لفظیات بڑھ گئی، کردار سازی ہوئی. کردار سازی، بڑی بڑی لغات سامنے آ گئی. اصل بات یہ مرثیے کو اس لیے زیادہ، مرثیے کا رسائی ادب کا زیادہ حصہ ہے مرثیے اردو کے فروغ میں، کہ زبان اپنے کاروباری معاملات یا رویوں سے آغاز تو کرتی ہے، بالکل. لیکن وہ جتنی نئے زاویوں کی طرف جائے گی، نئے افق، ہم گھروں میں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عام زبان بولی جا رہی ہوتی ہے. بالکل. لیکن یہ جب ہم کسی طرف چلے جاتے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی بات لے لیجیے، آپ ایک بہت اچھے عالم دین کی سے مجلس سن رہے ہوتے ہیں. بالکل. زبان، بیان، فقرے، بیان کی نئی صورتیں، نئی نوعیتیں، صنعتیں، اور بات بڑھتی چلی جاتی ہے. الفاظ کے ذخیرے پر ذخیرے سامنے آتے ہیں، تلفظ کی درستگی ہوتی ہے. تو رسائی ادب کے کیونکہ موضوعات میں بڑا تنوع ہے، پھیلاؤ بہت ہے، بہت باتیں مطلب سلام میں کیونکہ مضمون آفرینی بہت ہے، نوحے میں ایک احساس کی مستقل ترویج ہو رہی ہے، ایک احساس کو پیش کیا جا رہا ہے. چنانچہ لفظ کے انبار ہیں. جو صاحب کا مضمون ہے الفاظ اور شاعر، ان سے وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک عجیب ترکیب استعمال کی، الفاظ اور اہل بیت الفاظ جو ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد مرثیے کے کا اگر رسائی ادب کا کنٹریبیوشن دیکھا جائے تو جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ کربلا نے کتنی معنویت دی ہے، بالکل، کربلا نے کتنی منزلیں طے کی ہیں، تو مکالمہ. بالکل. دیکھیے غزل میں اس طرح کا مکالمہ نہیں ہے. غزل میں تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایک شخص بولے جا رہا ہے، بالکل، محبوب اس کا بولتا نہیں ہے، بالکل. وہ کچھ بات کہے چلے جا رہا ہے. تو اور یہ جو موضوعات کا آپ تنوع ہے، حال ہی کی بات دہرا رہے ہیں جو مقدمہ شعر و شاعری میں انہوں نے کی. بالکل سمجھ گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ حال ہی نے مقدمے کے آخری حصے میں بات لکھی ہے کہ واقعات کا بہت پھیلاؤ ہے، بالکل. اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ عنوانات ملتے ہیں. دیکھیے آپ خود یہ دیکھیے، ہم عام زندگی میں جو گھر میں پورے دن آپ دیکھیے چند محدود الفاظ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. مثلا میں ایک استاد ہوں اور میں ایم اے کے اور ایم اے سے بڑے اسٹوڈنٹ اور بی اے کے اسٹوڈنٹس کو اردو پڑھاتا ہوں فرض کیجیے. تو جب میں گھر میں وہ پورے دن اردو میں باتیں کر کے جا رہا ہوتا ہوں، میری چند بنیادی باتیں ہوتی ہیں. کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، یہ سامان کہاں رکھے، یہ میز کہاں جائے گی، دیکھو ٹیلی فون کس کا آیا ہے، ہم کس سے ملیں گے، گھر میں کون مہمان آیا ہے. لیکن جیسے ہی ہم آگے بڑھ کے ایک کلاس روم میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری لفظیات کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل، پروٹوکول چینج ہو جاتا ہے. ہاں، بہت اچھا آپ نے کہا، پروٹوکول چینج ہو گیا. اچھا، کاروباری زندگی جو ہے اس میں بھی محدود لفظیات ہیں. بالکل، بالکل. بینک میں آپ بیٹھے چند، لیکن یہ جو کربلا کا واقعہ جب آپ لے کے بیٹھتے ہیں منظوم طور پہ، اور اچھا جب اردو کے رسائی ادب کا حصہ ہے تو رسائی ادب میں تنقید بھی ہے.
تحقیق بھی ہے، بالکل۔ تو یہ تو بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اچھا میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، نوحہ بھی ہے، ہاں سلام بھی ہے، سوز بھی ہے، نثر بھی ہے، نظم بھی ہے، سب کچھ رسائی ادب میں موجود ہے۔ اب دیکھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے لیتا ہے۔ نہیں، اور دیکھیے یہ کتنا اچھا پہلو سامنے آ گیا ہمارے، اس وقت بات کرتے ہیں ذہن میں جیسے ایک دم براہ راست نہیں ہوتا، کہ کیونکہ تنوع بہت ہے، بالکل وسعت خیال بہت ہے، بالکل اس کا نام کیا، ایک نئی دنیا آباد ہوئی، جیسے قالین پہ قالین بچھائے جاتے ہو نا جی جی کسی بڑے سے میدان میں، ایسا لگتا ہے کہ مستقل بچھائے چلے آ رہے ہیں، الفاظ کے پرت ہیں جناب، اتنی باتیں ہیں، دیکھیے کس کا مصرع ہے انیس کا ہے، بچھا رہا ہوں مضامین نو کے میں انبار، لگا رہا ہوں لگا رہا ہوں مضامین نو کے، بہت اچھا آپ نے توجہ کی، خبر کرو میرے، اب مضامین نو کے پھر انبار بھی ہیں۔ ہیں، بہت اصغر صاحب توجہ دلائی آپ نے کہ انیس، اور یہ دیکھیے ذہن میں رکھیے انیس یہ بات سلام میں کہہ رہے ہیں، بالکل، لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، پھر انبار، اس کا مطلب جب نئے مضامین ہیں تو نئی لفظیات ہیں، بالکل نئی تراکیبیں، نئی بندشیں، نئی اصطلاحات ہیں، تو اردو کے فروغ میں تو مرثیے کا بے پناہ حصہ ہے، جس کو عام سننے والے جو ناظرین ہیں یا سامعین اس طرح بات وہ شاید وہ سوچتے ہوں کہ یہ کیسے نوحہ ہے، آپ کے جذبات کی نمائندگی کرتا ہے، آپ اس سے اپنے احساس کو جلاتے ہیں، بکا ہے، بین ہے، اور اس میں فریاد ہے، اپنے دل کا درد بیان کر رہے ہیں، رشتے چیزیں اتنی بیان کر رہے ہیں آپ کہ وہ خود بخود صفوں کی صفیں چلی آ رہی ہیں لفظیات کی۔ بالکل۔ تو اب دیکھیے مجھے یاد ہے نسیم عروی صاحب نے ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی مجھ سے، انہوں نے کہا کہ جو ترقی اردو بورڈ جو اب اردو لغت بورڈ کہلاتا ہے، اور جس کے آج کل سیکرٹری ہمارے دوست عقیل عباس جعفری صاحب اور بہت کام کر رہے ہیں، ہاں بہت کام کر رہے ہیں، بالکل، اب عقیل عباس جعفری صاحب وہاں پر ہیں، اور وہ دیکھیے، تو میں ان سے کہہ رہا تھا ایک دن کہ بھائی یہ جو لغات ہیں اس میں مجھے خود پتہ چلا، اور نسیم عروی صاحب کہتے تھے مرثیے کی سدا مثالیں، بالکل لفظیات کے لیے جو مثالیں دی جا رہی ہیں وہ رسائی ادب سے بہت دی جاتی ہیں، بالکل، کیونکہ اس میں دیکھیے آپ خود سوچیں نا کہ اور کسی میں مضامین کا یہ تسلسل نہیں ہے، بالکل نہیں، بارش انوار جو کہہ دیتے ہیں آپ، مستقل ہو جا رہی ہے، ہاں وہی بار بار کہ جدید طرز احساس ہے، سوچنے کا زاویہ ہے، دیکھیے آپ دیدہ ہو رہا ہے آدمی پرسہ دے رہا ہے، تعزیت کر رہا ہے، بالکل، خوشی کا اظہار کر رہا ہے، ہاں رسائی ادب میں جب آپ لکھتے ہیں تو اس ہیرو کی جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جیسے میں نے ایک پروگرام جس کا آپ نے ذکر کیا وہی ڈان کے چینل کا، تو میں نے اس میں ایک بات کہی تھی کہ غزل نے عورت کے حسن و شباب کی تعریف کی ہے، مرثیے نے مرد کے حسن و شباب کو لکھا ہے، کیا کہنے، مرد کی جمالیات جو ہے اس کا تذکرہ وہ کرتا ہی نہیں، بالکل نہیں کرتا، تو میں نے وہ پیش کیا تھا بند کے پھیلی ہوئی تھی دشت میں زلف رسا کی بو، کچھ بو تھی گیسوؤں کی تو کچھ کربلا کی غل تھا کہ ہے یہ سلسلہ مصطفیٰ کی بو، مردوں کی وجاہت، مردوں کی شان و شوکت، بالکل وہ جو ہے اس کو مطلب رسائی ادب نے بیان کیا ہے، بہت بہترین بات ہے، اور یہ بہت نازک بات ہے جو ہم مرثیہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور واہ واہ ہوتی ہے مگر اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ لیکن ایک بات اور بتاؤں، دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ مرثیے نے بڑا مردانگی کا اظہار کیا ہے، عورت کے حسن و جمال کی تعریف تو عورت تو ہے ہی حسین، صرف وہی بیان کرنے میں آپ کے محدود تصورات کا اظہار ہے، حسن و جمال تو یہ درختوں میں، پودوں میں، ہواؤں میں، موسم میں، اور پھر خود مرثیے نے تو کمال کیا ہے۔ اچھا پھر وہ شجاعت جو ہو رہی ہے اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ اس کی یہ حسین اس لیے ہے کہ یہ کسی عشق کی دنیا میں جا رہے نہیں، یہ جو آدمی ہے یہ اپنی جان دینے جا رہا ہے، ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، بہت بہترین منظر نگاری۔ اچھا آپ نے مردوں کی وجاہت کی بات کی، تازگی ہوا کی، تلوار کی تیزی، صحیح ہے، گھوڑے کی تعریف، کوئی چیز اردو ادب میں میرے خیال میں چھوٹی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہہ دوں، سلام مرثیہ نگاروں نے بہت کہے ہیں، مگر یہ بھی سیکھیے کہ مرثیے کو آپ سلام کے طور پہ لے سکتے ہیں، ہاں بالکل، مرثیے کو آپ سوس کے طور پہ لے سکتے ہیں، سلام کو آپ مرثیے کے طور پہ نہیں لے سکتے۔ تو رسائی ادب اور اردو کا تانا بانا جو ہے وہ بہت بہت قریب ہے۔ نہیں اب اصغر صاحب یہ دیکھیے، ہم جو کہہ رہے تھے کہ مردوں کی وجاہت، تو عورت کی وجاہت جو مثلا میں ایک بات کہتا ہوں، جوش نے بھی لکھی ہے بات اور لوگوں نے بھی کہی ہے کہ غزل میں جو محبوب کے جتنے حسن و جمال کی بات ہے وہ کہتے ہیں وہ جا کے بریکٹ ہو جاتی ہے سیکس کی طرف ہے،
اور جو یہ جمالیت جو مردوں کی ہے تو اس بات کا گریہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ اتنا حسین نوجوان ہے اور یہ حسین نوجوان اپنی جان دینے جا رہا ہے، اور کس بات کی خاطر جان دینے جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میرا یہ مکان اور میری جائیداد، اس لیے کہ ہم سچائی کی ترویج، ہم برائی سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو پھر زیادہ افسوس ہوتا ہے یار ایسا حسین جوان تھا، اس کی جان لے لی گئی کیونکہ یہ سچائی کی پرورش کے لیے بات کرتا تھا۔ اب دیکھیے کتنے لفظیات، کتنے لفظ، ڈکشنری کیا کام کرتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں لغت کر کیا رہی ہوتی ہے؟ آپ بھی لغت کے ایک طرح سے شخصیت ہیں، مجھے بتائیے کہ لغت کیا کام کرتی ہے؟ نئے معنی تلاش کرتی ہے، وہ نئے پلرس رکھتی ہے، سنگ میل ہے، جس راستے پہ طویل راستہ ہوگا دور تک سنگ میل جائیں گے، مختصر راستہ ہوگا کم رہیں گے۔ اور اس میں بھی فرق ہے کہ آپ لفظی لغت کی بات کریں یا شعری لغت کی بات کریں، ان دونوں کو ایک لفظ جو ہے اس کے معنی بالکل ڈیفرنٹ ہوں گے، اور ادھر جو ہے شعری لحاظ سے اس کے معنی بالکل مختلف ہوں گے۔ بلکہ انیس کے تو اگر آپ دیکھیں الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں اس میں ایک شعر میں ایک لفظ کے ایک معنی ہے اور دوسرے شعر میں اسی لفظ کے بالکل دوسرے۔ دیکھیے آپ نے جو شعر پڑھا تھا انیس کا، لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، کہ پھر انبار لگا رہا، اس کا مطلب یہ کہ یہ طے ہو گیا کہ لفظوں کے انبار لگتے رہتے ہیں اور پھر خبر کر دو پھر اور مجھ سے لے لیں۔ تو یہ کہ اردو کے فروغ میں مرثیے کا حصہ اس کے ہیرو اور اس کے پورے قافلہ اور کارواں جو ہے اس کا کارواں نہیں ہے، زندگی کی ترویج ہو رہی ہے۔ اچھا ایک بات اور میں اگر کہوں تو میرے خیال میں بہت مماثلت ہے اس موضوع کی بھی، کہ جو داستان گوئی کا دور تھا اس کو چھین لیا بالکل رسائی ادب نے اردو سے، بہت اچھی بات کہی، اور اپنا جو ہے وہ ایک اسٹرکچر بنایا کہ جناب یہ اردو کی ترویج ہے اور اردو کی ترقی ہے اور یہ رسائی ادب۔ دیکھیے عمدہ پہلو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ آرٹ اپنی جگہ پر ہے، تلسمِ ہوش ربا، بالکل، پنڈت رتن ناتھ سرشار اپنی جگہ ہے، بالکل، یہ سب باکمال ہے، لیکن یہ سب فرضی ہیں۔ بالکل بالکل، اور رسائی ادب کی بنیاد جو ہے حقیقی زندگی پر ہے۔ بالکل، تو دیکھیے کتنا یہ فرق ہے، حقیقی زندگی کو آرٹ بنا دیا، حقیقی زندگی کو آرٹ بنانا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ فرضی زندگی میں مبالغہ اور نئے نئے گوشے نکالے، اس میں بھی ہوتا ہے، مرثیے میں اور رسائی ادب میں مبالغہ ہے، لیکن زندگی سے بہت قریب ہو کے آتے ہیں۔ طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی، رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی، بالکل بالکل بالکل، حقیقت سے قریب اور بالکل زندگی کی تصویر۔ تو داستان آپ نے اچھا کہا، داستان چھین لیا اس لیے کہ اس میں دل دھڑک رہا ہے، بالکل، اس میں وہ ایک شہزادہ اور رجب علی بیگ سرور کی کہ وہ معطلہ چلے آ رہے ہیں، وہ شہزادہ چہار درویش میر امن کی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر باغ و بہار، مگر بات صرف یہ ہے کہ وہ صرف فرضی ہے، وہ فکشن ہے، اور یہاں حقیقت ہے اور اس کی منظر نگاری ایسے کی جا رہی ہے کہ آدمی پڑھتا ہے اور اس کے سامنے ایک سین چل رہا ہے، اور وہ اس منظر نگاری میں وہ مرثیہ نگار جب آپ مرثیہ پڑھ کر اٹھتے ہیں تو حق کے حامی بن کے ابھرتے ہیں۔ تو یہ جاتی ہے کہ سکھوں سے رن میں خدا کی فوج، بالکل بالکل، کیا شعر چوتھا مثلا جنت کا رخ کیے ہے شاہ کربلا کی فوج، یعنی دیکھیے ہدف معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ کہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ تو جنت و دوزخ و نار و جنا، یہ سب تشبیہات، ان کے لفظیات، ان کے استعارے، ان میں تراکیب، ان کی بندشیں بے تحاشا اردو کے لیے خزانہ موجود ہے۔